अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त मगरबी किनारे में मज़ाहमत के कारी-वार जारी। शाम, ईरान और इराक एक पेज पर। तुर्की के साथ अहम बैठक शुरू। ईरान का फौजी सैटेलाइट खला में पहुंच गया। सबका शुक्रिया जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हैं। अल-मयादीन न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अल-कुद्स ब्रिगेड और नाबल्स बटालियन ने ऐलान किया है कि उसके मुजाहिदीन ने इसराइली काबिज अफवाज यानी IOF का सामना किया जो नाबल्स के मशरक़ी इलाके और बेलाता कैंप पर हमला कर रही थी। ब्रिगेड के मुताबिक मज़ाहमती जंगजुओं ने मैदान जंग की ज़रूरियात के मुताबिक इसराइली फौजियों और गाड़ी को भारी गोलियों की बौछार और देसी साख्ता धमाकाखेज आलात IEDs के जरिए निशाना बनाया है। एक बयान में कहा गया कि ब्रिगेड ने तस्दीक की कि मुजाहिदीन ने इसराइली काबिज अफवाज को गोलियों और धमाकाखेज आलात की बारिश की है जिसमें मुतअद्दिद इसराइली फौजियों की जख्मी होने की इतलात है। उन्होंने बेलाता कैंप के लड़ाई के महवरों में IOF के खिलाफ दीगर धड़ों के साथ मिलकर शदीद जंगें लड़ी। बयान में कहा गया कि प्यादा फौज और फौजी गाड़ियां भी भारी गोलियों और धमाकाखेज आलात के हमले की जिद में आई। दूसरी तरफ अल-अक्सा शोहदा ब्रिगेड जो फतह तहरीक का अस्करी विंग है ने कहा है कि उसके जंगजू ने जुमे की सुबह बलाता कैंप पर इसराइल के तमाम महवरों पर कई घंटे मुसलसल मिसाइलों और गोलियों की बारिश की है। अगर आप इस सारी सिचुएशन को देखें, बड़े करीब से देखें, तो आपको पता होगा कि हमास अपनी कार्रवाइयां उसी तरह तेजी से जारी की। यही वजह है कि इसराइल के अंदर एक बात बड़े आम सी की जाती कि भाई साहब, आप तो कहते हैं कि हमने सब कुछ कल्ला कमा कर दिया, चलो हम उस तरफ एंगेज थे, यानी हिजबुल्लाह की तरफ अगर आप एंगेज थे तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो भी कोई अच्छी नहीं है। उसमें भी उसी तरह मुजाहिदीन जो है वो उसी तरह तगड़े हैं, उसी तरह तगड़े वार करें। दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो रहनुमा है इसराइल के वो ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब, आप यानी नेतन्याहू और उसकी काबीना और फौजी काबीना जो दावा किया था कि हम तमाम तर सुरंगों को मिटा चुके हैं, तो क्या वजह है कि अभी तक उन तमाम तर सुरंगों के वीडियो नहीं जारी किए? कुछ सुरंगों के आप जारी करते हैं लेकिन अभी तक 60% से ऊपर सुरंगें जो हैं वो बचत हैं, उसमें अभी तक आप नहीं पहुंचे। तो ये सिचुएशन जो है ये बड़ी अजीब सी है और अजीब सी कंडीशन है जिसकी वजह से अंदर भी आवाजें उठ रही हैं इसराइल के अंदर। शाम, ईरान और इराक के वज़राए ख़ारजा की नुमाइंदगी बगदाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जो तयशुदा सेफरीकी इजलास के बाद मुनक़िद हुई, जिसका बुनियादी मकसद शाम के हालिया बहरान पर तबादला ख्याल करना था। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने ऐलान किया कि इराक़ शाम के तनाज़े पर बातचीत के लिए मुतादिद ममालिक को तलब करने का इरादा रखता है और इस बात की तस्दीक की है कि इस मामले पर अपने ईरानी और शामी हम मनसूबों के साथ कोशिश जारी रखें ताकि सिफारती इक़दामात को मुनज़्ज़म और मरबूत किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुसैन ने यह भी ऐलान किया कि इराक़ अरब लीग के वज़राए ख़ारजा के इजलास की दरख्वास्त करेगा और इस बार जोर देगा कि शाम के बहरान के हल के लिए तमाम सिफारती कोशिशें फ़ाल की जाए। तीनों ममालिक ने बहरान के खात्मे के लिए बाहमी ताउन का ऐलान किया है। अब इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि इस सारी सिचुएशन जो बनी है इस शाम में, उसमें इसराइल क्या कर रहा है, वो एक नई बाढ़ लगाने की कोशिश कर रहा है। यानी अब अंदाज़ा लगा लें कि मैं जो ग्रेट इसराइल की बात करता हूँ यहीं से शुरू तो होता है। अब वो कहते हैं कि शाम के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर जंगजू मौजूद हैं, अब वो इसराइली फोर्सेस को वो आने आगे की तरफ दे रहे हैं और इसराइली फोर्सेस वहाँ पे बाढ़ लगा रही है, यानी ज़मीन को कब्जा करने के लिए। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बागी कौन हुए, किसके सपोर्टर हुए, क्या सपोर्ट है। यहाँ पे लोग तो बड़े भड़के मारेंगे, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि यहाँ से जो असलहा जाता है वो उस असले को रोकथाम के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। हिजबुल्लाह को यहाँ एंगेज करने की कोशिश की जा रही है, दीगर मुजाहिदीन को कोशिश की जा रही है ताकि फ़लस्तीन का जो मामला है उसको ख़त्म किया जाए। अब दोनों तरफ अगर आप देखें, एक तरफ शाम के जो यानी शाम में आप देखें तो जिस तरीके से अब ये लड़ाई अचानक शुरू हुई है। अब एक और ख़बर आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बताई गई कि
بشار الاسد جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں. حالانکہ ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق بشار الاسد ابھی بھی موجود ہیں اور اپنے فوج کی سربراہی کر رہے ہیں. تو یہ خبریں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنائی گئی اس میں بھی کچھ صداقت نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو عسکر پسند گروہ ہیں جن کو امریکہ، اسرائیل، ترکی، عرب ممالک جو ہیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ تقریباً اس وقت کئی علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کا فخر ہے 1 سیٹلائٹ سیمرخ سیٹلائٹ لانچر کے ساتھ خلا میں بھیجا گیا اور کامیابی کے ساتھ مدار میں پہنچ گیا ہے. جمعے کی صبح ایران کے فخر 1 سیٹلائٹ کو وزارت دفاع اور مسلح افواج کے تعاون کے بنے سیمرخ سیٹلائٹ کیریئر جو ہے اس کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا، جہاں مدار میں پہنچنے کے بعد اس نے سگنل بھیجنا شروع کر دی ہیں. سیمرخ سیٹلائٹ کیریئر مایا ایندھن سے چلنے والا سیٹلائٹ ہے. برادر راکٹس جیسے وزارت دفاع اور مسلح افواج کے تعاون سے بنایا گیا ہے. سیمرخ سیٹلائٹ کیریئر نے اپنا یہ 8واں مشن کامیابی سے پورا کیا ہے اور اس کے بعد یعنی اس مجموعی طور پر تقریباً 300 کلو سامان مدار میں پہنچا کر ایران میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. تو یہ کامیابی تھی. میں نے سوچا یہ بھی ساتھ میں رکھ دوں. حماس کے عہدیداران نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ثالثوں نے فلسطینی گروپ اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات دوبارہ شروع کر دیے. حماس کے سیاسی بیورو کے عہدیداران نے بتایا کہ نسل کشی کو ختم کرنے اور اسرائیل کے قید میں موجود فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشش دوبارہ فعال کر دی گئی ہے. باسم نعیم نے ترکی میں ایسوسی ایشن اینڈ پریس کو بتایا کہ 14 ماہ سے جاری اسرائیلی نسل کشی کو ختم کرنے کے معاہدے کی امید پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی تک حماس کو کوئی مضبوط اور مکمل نئی جنگ بندی کی تجویز پیش نہیں کی گئی. انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں معاہدے تک پہنچنا کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے بشرطے کہ دوسری جانب نیت موجود ہو. تو یہ خبر وہاں سے آئی. میں نے سوچا حماس کے نئے معاملات کے حوالے سے وہ بھی سامنے رکھ لیتے ہیں. ترکیہ، ایران اور روس کے وزرائے خارجہ آج دوحہ میں ملاقات کریں گے، جس میں شام میں باغیوں کی پیش قدمی پر تبادلہ خیال آ جائے گا. شامی حزب اختلاف کی افواج نے 13 سال قبل خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد میدان جنگ میں اپنی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جس سے صدر بشار الاسد کو ایک تباہ کن دھچکا لگا ہے. کئی سالوں تک منجمد رہنے والے باغیوں کو ہر اول دستوں نے گزشتہ ہفتے مرکزی شمالی شہر حلب قبضہ کر لیا اور پھر جنوب کی طرف حماد کے مرکز تک جا پہنچے اور پہلی بار فوجی اہمیت کے حامل مرکزی شہر پر قبضہ کر لیا ہے. شام کے مستقبل سے فریقی طرز پر ترکی، روس اور ایران باقاعدگی سے گفتگو کریں، جو استانہ امن عمل کے نام سے معروف ہے، جہاں نیٹو کا رکن ترکی سیاسی اور مسلح اپوزیشن کی حمایت کرتا ہے، وہی روس اور ایران اسد کے حامی ہیں. تو یہ تو خبریں یہاں سے تھی. لیکن پاکستان میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. بدترین کریک ڈاؤن صحافیوں پر شروع ہو گیا، جو ٹویٹر پر لکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں. اور اس وقت قمر میکن ہو گیا، اس کے گھر پر چھاپا لگا. ہمارے دوست ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں. اسی طرح دیگر جو ہے بہت سارے صحافی، عبید جو ہے ہمارے بھائی ہیں، اس کو ان کے گھر پر بھی چھاپا پڑا ہے. دیگر بہت سارے ایکٹیوسٹ کے گھر پر چھاپا. تقریباً 1000 لسٹ تیار کی گئی ہے صحافیوں، سوشل ایکٹیوسٹ کے حوالے سے، کہ جو ڈی چوک میں ہونے والے واقعات پر بات کرے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت کی بوکھلاہٹ کیا ہے. حکومت کیا چاہتی ہے؟ سب کی زبانیں بند کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ لوگوں کے گھروں پر کسی کے والد کو اٹھاتی ہے، کسی کی بہن بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں، کسی کے بچوں کو اٹھاتے ہیں، تاکہ صحافی خاموش ہو جائیں، ان کو خاموش کیا جائے اور خاموشی سے یعنی دنیا کو بتا دے کہ یہاں پہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے. میرے خیال میں یہ حرکتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمیر میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور کشمیر میں جو ہے اس وقت آپ دیکھیں تو سچویشن یہ ہے کہ آزاد یعنی باغ آزاد کے کچھ مناظر اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں، جہاں پہ انسانی حقوق جو ہے سلب کرنے والے کالے صدارتی آرڈیننس جو ہے اس کے ظالمانہ ٹیکس اور اشرافی کی مراد ختم کرنے کے خلاف جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی کال پر تیسرے روز بھی مکمل ہڑتال ہے، جامع ہڑتال ہے. اور اس وقت کشمیری جو ہے وہ جس طریقے سے نعرہ لگا رہے وہ یقیناً وہ نعرہ انتہائی خوفناک ہے. ہم نے یہ نعرہ
نعرے جو سنے تھے وہ مقبوضہ کشمیر میں سنے تھے، لیکن آزادی یعنی آزاد کشمیر میں اس قسم کے نعروں کا بلند ہونا یقیناً خطرناک ہے۔ کشمیر میں حالات خراب ہیں، کے پی کے میں حالات آپ یہ دیکھیں، کے پی کے سے جو لوگ پٹھان ادھر آتے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کے کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، ان کے موبائل چیک کیا جاتا ہے، ان کے موبائل میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس میں عمران خان کی تصویر ہے یا نہیں ہے۔ تعصب اس تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اس کا نقصان ریاست کو ہوگا۔ بارہاں حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے کچھ اچھا عنصر نہیں جائے گا، بلکہ اس کا نقصان ہوگا، ریاست کو نقصان ہوگا۔ آپ بلوچستان جا نہیں سکتے، بلوچستان میں جو حالات ہے وہ نفرت آپ نے پیدا کی ہے۔ اب وہ جو دوریاں اس کو ختم کرنے کے بجائے آپ پختونستان کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ پختون جو یہاں پہ ریڑھی لگاتا ہے، جو چوکیداری کرتا ہے، جو ٹیکسی چلاتا ہے، جو بیوروکریسی میں ہے، جو بڑے بڑے جابز کر رہے ہیں، بینکس میں جاب کر رہے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑی جاب پٹھانوں کے پاس ہے، اب آپ ان کے کارڈ چیک کرتے اسلام آباد کی حدود میں، حالانکہ اسلام آباد کی پولیس کہتی کہ نہیں وہ ہمارے بھائی، ہم ایسا نہیں کریں۔ تو پھر اسلام آباد پولیس سے یہ پوچھا جائے کہ کون یہ کر رہا ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ اس وقت یہ سب کچھ بڑا نقصان دہ، ایک طرف کشمیر میں آگ لگی ہے، ہر طرف پہ یہ جام ہے اور پاکستان سے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ پختونوں کو جو ہے یہاں پر اسلام آباد میں بند کرنے کی سازش رچا رہے ہیں۔ تیسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ صحافیوں پر جو ہے قدغن پابندیاں اور اس وقت آپ انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ یہی کچھ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا بولیں اور اچھے کے گن گائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو۔ اب تک لیتے ہیں، بہت سارا خیال ہے، بہت شکریہ۔